سورہ معروف ہے قرآن عظیم کی سورہ یوسف، اس کی چند آیتیں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس سورت کا نام یوسف اس لیے رکھا گیا کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل اس میں ذکر ہے۔ پورے اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا ذکر ہے، اس لیے اس پورے سورت کا نام سورہ یوسف رکھ دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ الف لام را، تو اس کی ترجمہ کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ آیت متشابہات سے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں۔ کون سا بیان؟ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ اس میں چند چیزیں کہ اس اس صورت کا جو سبب نزول ہے، اس میں آتا ہے کہ یہود کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا، پیغمبر اسلام سے ان لوگوں نے سوال کیا کہ اچھا آپ کو غیب کی خبر ہے، پرانی چیزوں بتا دیتے ہیں، تو ذرا یہ بتائیے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کے والد کے بارے میں، بنو اسرائیل کے بارے میں ذرا آپ بتائیے، اب پرانے واقعات کو آپ کو خبر ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا مطالبہ کیا جاننے کا بنو اسرائیل یہود کی طرف سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تمام واقعات کی خبر دی اور پورے یہ سورت نازل فرمائی، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف اور اس کے تمام بھائیوں کا تذکرہ ہے اس آیت کریمہ میں۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب حسب سورت کی کئی سورتوں کی عادت ہے کہ آیت متشابہات الف لام میم حامیم یاسین، تو اسی طرح اس صورت میں بھی الف لام را آئی ہے۔ تو میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو آیت حروف مقطعات اس کو بولتے ہیں، اس کا معنی مفہوم ہمیں نہیں معلوم، ترجمہ بھی اس کا آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا مفہوم ہی نہیں معلوم۔ تو اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، یہ راز کی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو بتائی۔ اس پر ہمارا بس یہ ایمان کر لینا ہے کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، بس اس پر ایمان رکھنا۔ اس کا معنی مفہوم کے چکر میں پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے قرآن میں بھی۔ خیر، یہ قرآن عربی میں نازل ہوا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم اسے سمجھو۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے ہیں۔ فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب سے کیا کہا؟ اذ قال یوسف لأبیہ، یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ چاند، سورج اور 11 ستارے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے۔ یہ خواب میں حضرت یوسف نے دیکھا، کل صبح ہو کر
والد گرامی حضرت یعقوب سے یہ قصہ بیان کیا کہ رات میں نے خواب میں یہ چیزیں دیکھی ہے۔ تو حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے والد صاحب نے کیا کہا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہا اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے لیے کوئی چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کی کئی اولاد، تقریباً 11 اولاد بچے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، کچھ زیادہ ہی آپ کا لگاؤ حضرت یوسف سے تھا۔ حضرت یوسف کو اللہ رب العزت نے حسن کے معجزے سے نوازا تھا، کوئی بھی حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسین اور جمیل اور خوبرو نہیں تھا، بہت ہی حسین اور جمیل تھے آپ۔ حضرت یعقوب تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ اسی کو حضرت یوسف کو مانتے تھے، پیار کرتے تھے۔ تو ان کے جو دوسرے 10 بھائی تھے وہ حسد کرنے لگے کہ والد صاحب صرف یوسف ہی کو مانتے ہیں، اسی ہی سے محبت اور پیار کرتے ہیں، ہم لوگوں سے اتنی لگاؤ نہیں رکھتے ہیں۔ تو حسد ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی۔ اب ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف کی عمر اس وقت تقریباً کئی روایتیں ہیں 12 سال تھی، ایک روایت میں 7 سال، 12 سال کی عمر میں آپ نے یہ خواب دیکھے۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، آسمان کے جو تارے ہیں یہ 11 اور چاند سورج حضرت یوسف کا سجدہ کر رہے ہیں۔ اب جب خواب اپنے یہ دیکھ لیا تو اپنے والد سے یہ خواب بیان کیا۔ اچھا یہ 11 ستارے کیا تھے؟ تو مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ وہ 11 ستارے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھے تھے اور چاند اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے، تو کیا واقعی میں یہ سجدہ کر رہے تھے؟ تو بولے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا ہو، یا سجدہ تحیت، یعنی پہلے سجدہ تحیت کیا جاتا تھا، سلام کرنے کے لیے کسی کو سجدہ کرتے تھے، تو اس شریعت میں جائز تھی۔ خیر، تو یہاں پہ 11 ستارے سے اشارہ ہے حضرت یعقوب کے 11 بیٹوں کی جانب، ان کے 11 بیٹے تھے۔ اچھا، اس میں سورج سے اشارہ ہے حضرت یعقوب کی طرف جو ان کے والد ہیں حضرت یوسف کے، والقمر، اور قمر یعنی چاند سے اشارہ ان کے والدہ یعنی ماں کی طرف یا خالہ کی طرف۔ یہ سب مطیع و فرما بردار تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ جب یہ خواب حضرت یوسف نے اپنے والد سے بیان کیا تو ان کے والد نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے یہ خواب نہ بیان کرنا، اگر خواب بیان کرو گے تو اس کا معنی و مفہوم سمجھ جائیں گے اور تم سے حسد کرنے لگیں گے، ہو سکتا ہے کوئی چال چلے تمہارے ساتھ، کوئی نقصان پہنچائے۔ یہاں پہ رک کر ایک چیز آپ جان لیں کہ یہاں پہ خواب کی بات کہی گئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں یہ چیزیں دیکھی۔ تو دیکھیے خواب جو ہوتی ہے، ہمارے خواب اور نبی کو جو خواب ہوتے ہیں بڑا فرق ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام اور نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، بلکہ یہ وحی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ بلکہ آپ پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی شروعات ہوئی، قرآن کے نزول ہونا شروع ہوا، تو پہلے خواب میں چیزیں آپ کو بیان کی جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر وحی کا سلسلہ اور آگے بڑھا تو گھنٹی جس طرح بجتی ہے نا، گھنٹی کے بجنے کی طرح آواز آتی تھی جب وحی کا نزول ہو رہا ہوتا تھا، جس طرح گھنٹی بجتی ہے اس طرح آواز آتی تھی، لوگ سنتے تھے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سن کر سمجھ جاتے تھے کہ وہ کیا پیغام ہے، کیا وحی ہے۔ خیر، تو نبی کے جو خواب ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے احکام اور اللہ کی طرف سے القاء کی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں، عام انسان بھی خواب دیکھتے ہیں، تو دیکھیے خواب یہ صحیح ہے۔ خواب میں انسان، حدیث میں بھی وارد ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی خواب دیکھے اور وہ خواب دیکھ کر وہ خوش ہو جائے، یعنی اس کو پسندیدہ چیز دیکھے، خواب میں اچھی چیز دیکھے،
تو چاہیے کہ اس کو اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے، یا جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے بتا دے، اچھی چیز دیکھا ہے تو۔ اور اگر خواب میں کوئی بری چیز دیکھا تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر بری چیز دیکھ رہا ہے تو رات ہی میں جس وقت دیکھ رہا ہے اس کی جو ہی نیند ٹوٹے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اس جانب بائیں جانب تھوک دے، 3 مرتبہ تھوک نکلے بس یوں ہی بول دے، تھو کر دے 3 مرتبہ اور کروٹ لیٹ کر سو جائے۔ جو اچھے اور پسندیدہ خواب ہوتے ہیں یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، فرشتوں کی جانب سے، اور جو برے خواب ہوتے ہیں یہ شیاطین، شرکس، اجنہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اگر کبھی خواب میں بری چیزیں دکھائی دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ اس جانب تھوک دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سو جائیں۔ اور خواب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز سوچ رہا تھا، کوئی چیز اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھایا، کبھی کبھی اس کو بھی دیکھنے لگتا ہے۔ اطباء، ماہرین اور حکیموں کو کہتے ہیں کہ اگر انسان کو گیس ہے، کوئی چیز بیماری ہے تو ان لوگ بھی خواب دیکھا کرتے ہیں۔ تو خیر وہ خواب جو صحیح ہو، کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو، تو ان خوابوں کی تعبیر بھی ہوتی ہے، سچی تعبیر، صحیح تعبیر خوابوں کی بیان کی جانی چاہیے۔ تو خواب یہ صحیح ہے۔ ہاں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان مجھ کو خواب میں دیکھے تو صحیح ہے، یعنی مجھے ہی دیکھ رہا ہے، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو کسی کی اگر قسمت جاگ جائے اور کوئی خواب میں نبی پاک کی زیارت کرے تو حقیقت میں سرکار ہی کی زیارت ہوگی، شیطان یا جنات کی نہیں، کیونکہ شیطان یا جنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں اختیار کر سکتا۔ تو خواب میں ابتدا میں جائیں گے اسلام میں تو بہت چیزیں خواب ہی میں بیان کی گئی، جیسا کہ ہم اذان دیتے ہیں نا، اذان کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کی تعلیم خواب ہی میں دی گئی نا۔ کئی صحابہ کرام کو خواب میں بتایا گیا کہ اس طرح سے اذان دو، اس طرح سے نماز کے لیے پکارا جائے، تو سب نبی پاک کی بارگاہ میں گئے اور بیان کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے خواب ایسا دیکھا ہے، اس طرح سے اذان دینے کو کہا گیا ہے۔ تو خواب یہ سچی بھی ہوتی ہے اور اس میں شیاطین کی طرف سے کچھ دخل اندازی بھی ہوتی ہے۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آپ کے اوپر حقیقت میں آنے والی تھی، کوئی بڑی مصیبت، کوئی بڑی مشکل آپ کے اوپر پیش آنے والی تھی، اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کے صدقے میں وہ مصیبت، وہ پریشانی آپ کو خواب میں دکھا دیتا ہے، یعنی وہ حقیقت میں نہ لا کر اس کو خواب ہی میں سلٹا دیتا ہے اور خواب میں آپ کو دکھا دیا جاتا ہے تو وہ بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کبھی اس طرح کے خواب آپ کو آئے تو پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ یہ یقین کر لیں، بلکہ شکریہ ادا کریں کہ یہ میری زندگی میں یہ چیزیں ہونے والی تھی، اللہ نے میری زندگی سے کاٹ کے اس کو خواب میں بتا دیا ہے، خواب ہی میں دکھا دیا ہے۔ تو اس طرح کے اگر کوئی ڈراونا، کوئی بڑی مصیبت خواب میں دیکھے تو آپ یقین کر لیں کہ وہ خواب آپ کو حقیقت میں ہونے والا تھا، اللہ نے اپنے محبوبوں کے صدقے میں اپنے فضل سے اس کو حقیقت سے بدل کر خواب بنا دیا ہے۔ تو اس سے کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر خواب میں کوئی چیزیں نظر آ جائے۔ ہاں، اگر شیطان کی طرف سے درپیش ڈراونا خواب ہو تو اس کا حل نبی پاک نے بتا دیا ہے کہ آپ شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور اس جانب تھوک دیں، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور زیادہ آپ احتیاط کریں تو سونے سے پہلے کیا وہ سورہ آیت الکرسی یاد ہو تو آپ پڑھ کر سوئے، انشاءاللہ صبح تک آپ بدخوابی یا شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ خیر، تو یہاں پہ خواب کا ذکر ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں یہ ساری چیزیں دیکھی کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ان کا سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف کے والد تھے، آپ نے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ بتانا، یہ جو بھائی ہیں وہ آپ سے حسد کر رہے ہیں، آپ کو نہیں چاہ رہے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ
کوئی چال چلے اسی کا ذکر قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہا اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے کوئی چال چلیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو خیر یہی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہیں بیان کیا۔ پھر اس خواب کی پوری تعبیر قرآن عظیم کے اس اگلے آیت میں آئے گی، چونکہ یہ قصہ بہت لمبا ہے اس لیے یہیں پر روکتے ہیں، پھر آگے سے اگلی آیت میں انشاءاللہ اگلے ہفتے